کیا، ایکسٹرنل آبجیکٹس پر کام کیا، ریٹینر پر کام کیا، اور حتیٰ کہ برین اور نرو آپٹکس پر کام کیا. ان تمام سبجیکٹس پر اور یورپین سکولرز نے اپنی اپنی لینگویجز میں کثرت کے ساتھ ان حقائق کو آگے بیان کیا ہے. ان سبجیکٹس پر لکھی ہوئی قدیم عرب سائنسدانوں کی کتابیں میں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے کئی یورپین لائبریریز میں دیکھی ہیں. پرٹیکولرلی جب آپ نیدرلینڈز جاتے ہیں تو نیدرلینڈز کے اندر نامور لائبریریز ہیں جو علامہ اقبال نے بھی جن کا جا کے مطالعہ کیا تھا، اس میں اوریجنل مسودات تک پڑے ہوئے ہیں. پھر ویلوسٹیز اور لائٹ کے علاوہ کیمرہ، میٹیورولوجی، لینزز اور ایسٹرونومیکل جتنی آبزرویشنز ہیں، اس پر بھی مسلمان سائنسدانوں نے علم کو بہت آگے تک بڑھا دیا تھا. اس کے بعد ایک برانچ آتی ہے بوٹنی، علم نباتات، بوٹنی، زوالوجی اور منرالوجی. اس پر 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں 6 والیومز پر مشتمل کتاب النباتات، انسائکلوپیڈیا بوٹینیکا، نبات پر کتاب لکھی تھی، اور وہ سٹریسبرگ نے اس کتاب کو بوٹینیکل انسائکلوپیڈیا ڈکلیئر کیا ہے. اور وہ حیران ہو کر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ how was it that the Muslim people could during so early a period of its literacy life attain the level of the people of such a genius as the Hellenic one, and even surpassed it in this respect. آج مغربی دنیا کے محققین اس دور میں اسلام کی سائنسی ترقی اور مسلم اور عرب سائنسدانوں کی اتنی عروج پر سائنس کو لے جانے کے عمل پر حیرت زدہ ہیں. ابن العوام نے 885 پودوں کی پوری ڈیٹیلز پر، ان کی پراپرٹیز پر، خواص اور احوال پر ایک مفصل کتاب لکھی تھی 885 پودوں کی ڈیٹیل کے اوپر، اور پروفیسر ہٹی نے بیان کیا ہے، جس کو امیر علی نے دی اسپرٹ آف اسلام میں مینشن اس نے بھی کیا. کہتے ہیں ان دا فیلڈ آف نیچرل ہسٹری اسپیشلی بوٹنی پیور اینڈ اپلائڈ ایز ان دیٹ آف اسٹرانومی اینڈ میتھمیٹکس the Western Muslims of Spain enriched the world by their researches. They made accurate observations on the sexual differences of various plants. یعنی پودوں کی جو میل اور فیمیل ہونے کی جو سیکسول ڈیفرینسیشن ہے، اس پر بھی پوری تفصیلی سائنسی علم اس وقت کے عرب مسلمانوں نے عطا کر دیا تھا. ابو عبداللہ تمیمی اور ابو القاسم عراقی نے تاریخ کے اندر ناقابل فراموش سائنسی ذخیرے اس انسانیت کو دیے ہیں. مونٹگومری واٹ نے انفلوئنس آف اسلام آن میڈیول یورپ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اس کے بعد ہم طب اور ادویہ یعنی میڈیسن، میڈیکل سائنس اور فارمیکولوجی کے میدان میں آگے ہم آتے ہیں. اس میں بھی پندی نے، ابن سینا نے، ابن رشد نے، ابو القاسم اور رازی نے ایک ریمارکیبل کنٹریبیوشن تاریخ سائنس کو دیے ہیں. اور اس وقت بڑے بڑے عظیم ہاسپٹل مسلمانوں نے اسٹیبلش کیے، میڈیکل کالجز اسٹیبلش کیے، اور سرجریز اور فارمیسیز کی مختلف کلاسیں ان کا اجرا کیا. اسلامک سائنس کے باب میں بہت کتابیں دنیا میں ملتی ہیں. رازی نے آج سے 1100 سال قبل 1100 سال قبل میڈیکل سائنس پر 200 سے زیادہ کتابیں صرف امام رازی نے لکھی ہیں، جن کا لیٹن لینگویج میں اور انگلش لینگویج میں اور کئی دیگر یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا. اور صرف 1498 عیسوی یعنی سمجھیں آج سے کوئی تقریباً 500 سال قبل سے لے کر 1866 تک، آج سے 200 سال قبل تک، صرف آج سے 200 سال قبل تک ان کتابوں کا 40 مرتبہ ترجمہ ہوا ہے پورے یورپ کی لینگویجز میں، 40 ٹائمز. اور سمال پاکس پر، میزلز پر سب سے پہلی تشخیص اور ڈائگنوزز رازی نے پیش کی. ابن سینا نے جو کتاب القانون لکھی، کینن آف میڈیسن، یہ دنیا طب میں، میڈیکل ورلڈ میں ایک عظیم انسائکلوپیڈیا اس کی حیثیت تھی. اور آج سے 150-200 سال قبل تک انگلینڈ سمیت انگلش اور لیٹن لینگویجز سے لے کر یورپین لینگویج میں اس کے ہمیشہ ترجمے ہوتے رہے. اور انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں آج سے 150-200 سال قبل تک یہ کورس میڈیسن پہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی. پھر ابو ریحان البیرونی نے فارمیکولوجی نے بہت ساری کتابیں مرتب کی. پھر علی بن عیسیٰ بغدادی اور عمار الموصلی نے امراض چشم آپتھلمالوجی میں بہت کام کیا. اور 18ویں صدی عیسوی کے نصف اول سے فرانس اور یورپ کے میڈیکل کالجز میں ان کی کتابیں ٹیکسٹ بکس کے طور پہ شامل تھیں.
ای جی براؤن وہ بیان کرتا ہے، ایک ویسٹرن کرسچن اسکالر، وہ کہتا ہے یہ وہ دور تھا جب کرسچن یورپ کے اندر عیسائی لوگ اپنے علاج کے لیے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. ان کے ہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ کا کوئی کلیئر کٹ کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی ہاسپٹلز پراپرلی اسٹیبلش نہیں تھے، ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی آپریشن تھیٹرز اور وارڈز نہیں تھے. وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور سمجھتے تھے شاید علاج کا یہ طریقہ ہے. اس وقت مسلمانوں کے ہاں لائسنس یافتہ ڈاکٹرز، معالجین، ماہرین، سرجنز اور بہترین قسم کی فیسلٹیز کے حامل ہاسپٹلز موجود تھے. دس از واٹ ای جی براؤن اسٹیٹس. اور آگے پھر وہ یہ لکھتے ہیں، دی پریکٹس آف میڈیسن، میں کوٹ کر رہا ہوں ای جی براؤن، عربین میڈیسن، اور کوٹڈ بائی آر ایل گلک. وہ کہتے ہیں دی پریکٹس آف میڈیسن was regulated in the Muslim world from the 10th century onwards. At one time, Sinan ibn Sabit was chairman of the board of examiners in Baghdad. Pharmacists were also regulated, and the Arabs produced the first pharmacopoeia, drug stores. Even barber shops were also subject to inspection. Traveling hospitals were known in the 11th century. The great hospital of Al-Mansur, founded at Damascus around 1284 AD, was open to all sick persons, rich or poor, male or female, and had separate wards for men and women. One ward was set apart for fevers, another for ophthalmic cases, one for surgical cases, one for dysentery, kindred intestinal ailments. There were in addition kitchens, lecture rooms, and dispensary and so on. یہ اتنے established hospitals اس دنیا میں تھے جس کا تصور آج انسان نہیں کر سکتا. اور علم طب اور سرجری کے علم کو اس حد تک آگے ترقی کی منازل سے مسلمانوں نے پہنچایا. میڈیسنل ڈرگز کے باب میں مختلف ویسٹرن سکولرز نے بڑی ڈیٹیلز دی ہیں. سرجری میں ابو القاسم ابن عباس زہراوی، اس کی نسبت پروفیسر ہٹی نے لکھا ہے کہ زہراوی was not only a physician but a surgeon of the first rank. He performed the most difficult surgical operations in his own and obstetrical departments. Ala Azil Qiyas, وہ کہتا ہے he was equal to the foremost surgeons of the modern times. اور اس نے پھر سرجری پر جو کتابیں لکھی اس کے ترجمے ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی تک وہ آج سے کچھ عرصہ قبل شامل نصاب رہیں اور وہ پڑھائی جاتی رہیں. بلکہ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ ایٹ ایکسفورڈ ان 1978 1778 ہجری تک it held its own for centuries at the manual of surgery. ان مختلف ہاسپٹل میں سرجیکل مینول کے طور پہ آکسفورڈ سمیت یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی. پھر ophthalmology میں مسلمانوں نے غیر معمولی خدمات انجام دیں. اینستھیزیا میں غیر معمولی خدمات انجام دیں. پھر کیمسٹری کے باب میں اور بایو کیمسٹری میں غیر معمولی خدمات انجام دیں. یہاں یہ بات عزیزان محترم بڑی قابل توجہ اور ایمان افروز ہے کہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری اس کے بانی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام جعفر صادق جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں وہ اس کے بانی ہیں، اور خالد بن یزید دوسرے فاؤنڈر ہیں. اور یہ جو نامور سائنسدان جابر بن حیان ہیں یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. کیمسٹری انہوں نے ان سے سیکھی تھی.